فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ سبحانہ وتعالی قال بأن إبراہیم قال لقومه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آپ کے سامنے سورۃ الشعراء جو قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے، اس کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیات جو ہیں 78 سے لے کر 85 تک، 78 سے 85 تک سورۃ الشعراء قرآن مجید کا 26واں پارہ۔ یہ آیات جو آپ نے سنی اور جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ در حقیقت وہ باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں، اور یہ باتیں ایک مسلمان اور مومن کی پہچان، اس کے عقیدے اور اس کے طرز عمل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اللہ نے اسے قرآن مجید کا حصہ اس لیے بنایا کہ یہ باتیں ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں اور اسے بننا چاہیے۔ اس میں ان بنیادی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا ہے جن سے ہمیں آگاہ بھی ہونا چاہیے اور جن پر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے۔ جب قوم کے لوگ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پرستش کرتی اور غیر اللہ سے مدد طلب کرتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم ان سے مدد طلب کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمارے بڑے باپ دادا یہی کرتے آ رہے تھے، اس لیے ہم بھی بس ان کی دیکھا دیکھی یہی کرتے رہیں گے۔ گویا کہ روز ازل سے آج تک اور آئندہ بھی لوگوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بڑے چونکہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں، اس لیے ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس اصول کو بدل کے رکھ دیا اور فرمایا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ تمہارے بڑے کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، اصول یہ ہے کہ جس کے تم بندے ہو، جو تمہارا خالق ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، وہ تمہیں کیا ہدایات عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں تو اپنے رب کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اپنے گزر جانے والے آباء و اجداد کی رسوم و رواج اور محض روایات کو بنیاد نہیں بنانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے ایمان کا اور اپنے رب کا ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار تعارف پیش کیا۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، جملے ہیں، لیکن ہر ایک جملہ ایک مکمل رہنمائی ہے۔ پہلا جملہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دوست وہ رب العالمین ہے، الذی خلقنی فہو یہدین،
جس نے مجھے پیدا کیا، تخلیق کیا، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ گویا کہ رہنمائی کا مرکز اور منبع وہ کائنات کا رب ہے، کائنات کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے۔ جو ہدایات اور رہنمائی وہاں سے ملے گی، ہمیں تو اسی کو فالو کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کی بات کیوں نہ مانی جائے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہمارا ہر اعتبار سے محسن ہے، اور اس کے احسان کی ایک شکل یہ بھی ہے، اس رہنمائی اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک شکل یہ بھی ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کہ وہ میرا رب ہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں گے تو ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمین پر تخلیق کرنے سے پہلے ہمارے جینے کا پورا سامان وہ بنایا ہے، اور اس کے بڑے منصوبے میں جو گریٹسٹ پلان کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اس کائنات کا جو اس نے بنا رکھا تھا، اس منصوبے میں یہ بات اس کے علم میں تھی اور ہے کہ قیامت تک کتنے انسان اس زمین پر پیدا ہوں گے، ان انسانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، ان تمام چیزوں کا اہتمام اس نے اس زمین پر جناب آدم کو اتارنے سے پہلے کر دیا تھا۔ بظاہر یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تو کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ ابراہیم تو نبی تھے، اور نبی تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو کسی بھی ذریعے سے رزق فراہم کر سکتا ہے۔ جیسے جناب مریم کے پاس تازہ پھل پہنچ جایا کرتے تھے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار فرمایا ایک صحابی سے کہ تم میری نقل مت کیا کرو ہر چیز میں، کیونکہ تم نقل کر نہیں سکتے، کیونکہ جو توانائی اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے وہ تمہیں عطا نہیں کی ہوئی۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، یعنی توانائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام ہے۔ لیکن یہ آیت عام ہے، اس کے بعد والی بھی آیات عام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے اور پینے کا بندوبست اس زمین پر مکمل کر رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بنیادی مطلب ہے کہ اس نے وسائل زمین میں پیدا کر دیے، اس کے بعد ہمیں عقل اور شعور عطا کر کے، سمجھ بوجھ عطا کر کے ان وسائل کو تلاش کرنے پر مامور کر دیا، حکم لگا دیا کہ جاؤ زمین میں پھیلو، تلاش کرو اللہ کا فضل، ہاتھ پاؤں دے دیے محنت کرنے کے لیے، پورا نظام بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم اپنی غذائی ضرورت کے لیے استعمال کریں اور اپنی جسمانی توانائی حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنائیں۔ گویا کہ یہ کام اب ہم نے کرنا ہے۔ اس نے زمین بنا دی، پانی اتار دیا، جڑی بوٹیاں پیدا کر دیں، پھل فروٹ پیدا کر دیے، پرندے چوپائے جانور بنا دیے، سمندر مچھلیوں سے بھر دیے، یہ سب ہماری خوراک اور ہمارے پینے کے ذرائع ہیں۔ لیکن ان کو حاصل کرنا، ان کو تلاش کرنا، انہیں کھانے کے قابل بنانا، انہیں کھانے کے لیے استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس لیٹ جائے، سارے کام چھوڑ دے اور کہے کہ میرا رب ہے مجھے خود ہی کھلاتا رہے گا، خود ہی پلاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے، نہ اس کی یہ سنت ہے، نہ اس کا طریقہ ہے۔ اس نے بنیادی چیزیں فراہم کر دی، اس کے وسائل بنا دیے، پھر عقل و شعور اور محنت اور بھاگ دوڑ کی صلاحیت ہمیں عطا کر دی کہ جاؤ محنت کرو، تلاش کرو،
اور اللہ کے فضل سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ جس طرح یہ آیت ہے کھانے پینے کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، بالکل اسی طرح کی اگلی آیت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مفسرین نے ان دونوں لفظوں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ مرضتو کا مطلب ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں بیشتر بیماریاں انسانوں کی اپنی غفلت، اپنی غلطی، اپنی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں بھی نظام فطرت کی مخالفت کی جائے گی لازماً اس کا ریئیکشن ہوگا، اور اس ریئیکشن کی صورت میں کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ بیماری کیا ہے؟ ایک طرح کی خرابی ہے، ایک طرح کا ریئیکشن ہے کسی بھی چیز کا۔ اسلام آباد والے تو اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جب یہاں کے کچھ نادان لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے بیرونی دنیا سے دور دراز سے کچھ پودے اٹھائے اور یہاں اسلام آباد میں بکھیر دیے اور اگانے کا اہتمام کیا، تو ان پودوں نے کہا کہ جناب ہم اس موسم کے لیے اور ان علاقوں کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ ان پودوں نے ریئیکٹ کیا اور الرجی پھیلانا شروع کر دی، اور اسلام آباد کے بیشتر لوگوں کو الرجی کا مرض جو ہے وہ بالکل ایک عام سا فنومینا ہے یہاں کا۔ جب بھی موسم بہار کا آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے فطرت کے اس نظام کی خلاف ورزی کی۔ آج کل ہم جس وبا کا شکار ہیں، میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا اور غور کیا تو اس میں بھی بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کی دو باتوں کی نافرمانی انسانوں نے کی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات پوری کائنات اور اس کے نظام کے حوالے سے کرتے ہیں، صرف مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، نظام اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، اس میں سسٹمز اس نے بنا رکھے ہیں، تو جو بھی اس کی مخالفت کرے گا لازماً اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے غور و فکر اور پڑھنے کے نتیجے میں دو باتیں میری سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ کہ جس نے بھی حلال اور حرام کی تمیز چھوڑی اس میں لازماً فطرت کی طرف سے ریئیکشن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو، جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے، وہ محض ایک حکم نہیں تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کون بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اگرچہ اس میں یہ بھی شامل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نیت اور اس کے فیصلے میں موجود ہے، لیکن اس میں دوسرا حصہ بھی شامل ہے کہ میں نے جسے حرام کیا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا کرے گا وہ۔ اور سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نبی ایسا نبی ہے جو پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال بتاتے ہیں اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام بتاتے ہیں۔ تو دنیا والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس اصول کی جب مخالفت کی کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہوا تھا لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، تو فطرت کی طرف سے پھر انتقام لیا گیا۔ اور یہ ایک بار نہیں، انسانی زندگی میں کئی بار ایسا ہو چکا اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے جو بھی اسے حلال بنانے کی کوشش کرے گا تو لازماً اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو
اس زمین پر پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، صرف تلقین نہیں کی، حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت اس کے لیے فرض ہے، فرض، سنت یا نفل فرض ہے کہ وہ اس حالت میں رہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہو۔ اور جو شخص نماز کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اسے خبر ہے کہ پاکیزگی کس چیز کا نام ہے، صفائی اور ستھرائی کس چیز کا نام ہے۔ کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ واش روم سے واپس ہو کے آئے اور اس نے پاکیزگی کا اہتمام نہ کیا ہو اور وہ محض وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اسے یہ تعلیم پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے طہارت اور پاکیزگی یہ بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اس پاکیزگی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی، وضو پاکیزگی کی علامت صرف نہیں ہے، وضو پاکیزگی سے مزید آگے بڑھ کر صاف ستھرا رہنے کی ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو اللہ رب العزت ہم سے کرواتا ہے۔ اور اب ہم سب کر رہے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کبھی وضو کے بارے میں سوچا نہیں تھا وہ بھی اب مسلسل چیخ و پکار رہے ہیں کہ جناب ہاتھ دھونے چاہیے، منہ دھونا چاہیے، پاؤں دھونے چاہیے، صفائی اختیار کی جانی چاہیے، لیکن ابھی تک وہ طہارت کے اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ میں نے بھی کئی ملکوں میں دیکھا جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، ان غیر مسلم ممالک میں صفائی ستھرائی کا ایک خاص ظاہری نظام موجود ہے، سڑکیں صاف ہیں، مکانات صاف ہیں، گلی کوچے صاف ہیں، لیکن طہارت نہیں ہے ان کے ہاں۔ پانی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ اللہ نے اہل ایمان کو سکھایا ہے۔ اس لیے جہاں اس سے یہ بیماری پیدا ہوئی، دو بڑی خرابیاں اس کی بنیاد بنی ہیں، ایک حرام چیزوں کو استعمال کرنے کا سبب اور دوسرا ناپاکی کا، اسی کے اندر رہنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے۔ ان دو چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے تو فرض ہے۔ ایک مسلمان گندا اور غلیظ ہو ہی نہیں سکتا اور ایک مسلمان ناپاک ہو ہی نہیں سکتا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ اگر کسی غفلت، کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو شفا کون دیتا ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ اور دسترخوان تیار ہو کے زمین پر اترتے ہیں؟ نہیں، اس نے اسباب بنائے، ان اسباب کو تلاش کرنا، انہیں اپنے لیے قابل استعمال بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شفا دیتا ہے تو اس میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ اس نے اگر بیماری بنائی ہے تو اس بیماری کی شفا بھی اسی دنیا میں اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس شفا کو تلاش کرو، وہ پودوں میں ملتی ہے تو پودوں میں تلاش کرو، پانی میں ملتی ہے تو پانی میں تلاش کرو، پائزن میں ملتی ہے تو پائزن میں تلاش کرو۔ جو جو تمہاری لیبارٹریز، تمہارا علم، تمہاری تحقیق، تمہارا تجربہ بتاتا ہے، ان تجربات کی بنیاد پر بیماریوں کا علاج جو اللہ نے بنا رکھا ہے اس کو تم اختیار کرو اور اس کی تعلیم عام کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ رکھا ہو۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، لیکن دوا کو تلاش کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور بنیادی جو اس کا وسیلہ ہے وہ جو میں ذکر کر چکا وہ ہے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی۔ لیکن صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک تیسری چیز بھی اس میں شامل لازماً کرنی چاہیے،
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. فرض جس طرح نماز کے لیے طہارت فرض ہے، زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے وہ تیسری چیز بھی فرض کر رکھی ہے، اور وہ ہے اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات میں حرام سے بچنا. جس نے اپنے لین دین کے معاملات میں حرام سے بچنا اختیار نہیں کیا تو وہ وضو بھی کرتا رہے، غسل بھی کرتا رہے، وہ ایک ناپاک زندگی بسر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک حکم چل رہا ہوتا ہے روحانی دنیا میں، جسے آج کل ہم وائرس کہتے ہیں. یہ در حقیقت ایک ایسی خفیہ دنیا ہے جسے انسان کی ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کا جب اثر ظاہر ہوتا ہے تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے. جس طرح ہمیں وائرس کا پتہ اس کی بیماری کی وجہ سے لگتا ہے، بالکل اسی طرح معاشروں میں حرام کو فروغ دینے کا اثر کسی نہ کسی خرابی کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس جرثومے نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی، پوری دنیا کی معیشت کو آسمان سے زمین پر گرا دیا. حتیٰ کہ امریکہ جیسے اور غیر مسلم جو اس طرح کے ممالک ہیں، انہوں نے بھی سود کی شرح کو نیچے کرنا شروع کر دیا، اور بعض ملکوں نے تو اس کو 0 پوائنٹ پہ پہنچا دیا. ہم ابھی تک اس حرام کو چھوڑنے میں یہ جرأت مندانہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. تھوڑا سا کم کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا کم کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حرام مال کمانا اور حرام مال کو فروغ دینا، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض نہیں ہوگا؟ اس کی ناراضگی پودوں کی شکل میں بیماری پھیلنے کی صورت وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن سود کی شکل میں، بے ایمانی کی شکل میں، جھوٹ کی شکل میں، ذخیرہ اندوزی کی شکل میں، ناجائز منافع خوری کی شکل میں جو وائرس پھیل رہا ہے اور جسے ہم پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ کیا اس پر بھی محض چند ٹیشو پیپرز کے استعمال کرنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ختم ہوگی. سامعین گرامی، اس سے محض ایک چھوٹا سا ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم فضا میں موجود کچھ جراثیم اپنے تک پہنچانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن وہ جو ہم دن رات اپنے جسم کا حصہ بنا کے، اپنے معاشرے کا حصہ بنا کے، اپنے افراد کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا کے جو وائرس پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے بھی تو کچھ اہتمام ہونا چاہیے. کیا ہم لوگوں نے اس انتہائی کروشل حالات میں بھی انسانی ہمدردی کے کچھ رویے اختیار کیے؟ جو ماسک جو ہے وہ 3 روپے کا ملنا چاہیے وہ 20 روپے کا مل رہا ہے. کیا یہ وائرس نہیں ہے؟ ایک وائرس سے بچنے کے لیے 10 وائرس ہم نے خود پیدا کر رکھے. یہ وائرس تو بیماری کی شکل میں نظر آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جناب تم مرنے کے قریب ہو، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے کہ یار یہ وائرس تمہارے اندر جا رہا ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس وائرس کی فکر نہیں کر رہے اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. دواؤں کی شکل میں بھی، احتیاطی تدبیروں کی شکل میں بھی، سٹورز میں سے سامان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی شکل میں بھی، اور مصنوعی قسم کی قلت پیدا کرنے کی شکل میں بھی اس وائرس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور یہ کرونا سے زیادہ اذیت ناک اور زیادہ شدید ہے. کرونا سے کیا ہوگا؟ بندہ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن دوسرے وائرس سے جو انسان مرے گا تو مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آئے گا، قبر میں اس کا عذاب چلے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہوگی. ہمیں اس دوسرے وائرس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو ایمان ہی بچا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اگر اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب اور ہمارا رب اس نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے تو اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے. لوگوں کے لیے آسانیاں بنانی چاہیے.
جو پہلے 3 روپے کی چیز تھی وہ 1 روپے میں ملنی چاہیے. دوائیں اگر کم ہیں تو اس میں وافر مقدار میں لوگوں کو ملنی چاہیے. احتیاطی تدبیریں لوگوں کے لیے عام ہونی چاہیے. لوگوں کو اپنے گودام کھول دینے چاہیے. امیروں کو اپنے مال غریبوں میں تقسیم کر دینے چاہیے. اس سے رب راضی ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ پھر کسی بڑے انجام سے بچانے کا اہتمام فرماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے اور اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مجھے مارتا بھی ہے اور پھر وہ مجھے زندہ بھی کرے گا اور کرتا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ کہ جس سے میں یہ توقع رکھتا ہوں اور یہ لالچ ہے میرے دل میں کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا اور میری خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے قیامت کے روز مجھے کامیاب کرے گا. رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے عقل بھی عطا کر، شعور بھی عطا کر اور میرا شمار نیک لوگوں میں کر دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے میرے رب میرا ذکر بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر اس ذکر کو عام کر دے. جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا؟ کم و بیش 6000 سال. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ختم ہو گیا؟ نہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی. پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد جن کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے. سامعین گرامی، ایک بات بھی سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ان 5 باتوں میں سے آخری بات جس کی سمجھ میں آ گئی کہ میرے رب میرے ذکر کو بعد کے لوگوں میں شامل کر دے اور اس کو جاری کر دے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاری ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلی باتیں بھی ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی باتوں کو بھی قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جس آزمائش میں ہیں اس آزمائش سے ہمیں نکالے. اس ایمان کے اندر جو وائرس پیدا کر کے ہم نے اسے خرابی میں مبتلا کر رکھا ہے، اے اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور جو بیماری ہمارے بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے اس بیماری سے بھی محفوظ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.